أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کہ محمد سے وفاتون رحم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساتھ علی امام منستوں منم غلام علی ہزار جان گرامی فدا بنام علی اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انتہائی معزز سامعین و حاضرین اور تشریف فرما سادات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ توجہ کا طالب ہوں طبیعتوں میں یقیناً بار ہے لیکن جب اب ہمت کر کے آپ لوگ جمع ہو ہی گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی دسترخوان بھی جو ہے آہستہ آہستہ اپنے شباب پہ آ رہا ہے تو فکر نہ کریں انشاءاللہ تعالی روحانی غذا بھی ہے اور انشاءاللہ جسمانی تقویت کے لیے بھی غذا کا اہتمام ہے اور جو بھی محاضر ہیں آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہو کر نوش فرمائیں گے تو ہمارے لیے بھی بڑی مسرت کی بات ہے عزیزان محترم جو 3 آیات میں نے ابھی قرآن مجید سے تلاوت کی ہے اور جسے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں ایک جو بیچ والی آیت ہے اس پہ پچھلی مجلس میں شب عاشور کے دن اس پہ تبصرہ ہو گیا ہے تو لہٰذا ایک جو تیسری آیت میں نے پڑھی ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنی بات کو آگے بڑھا کے اختتام کی طرف لے جاؤں گا اور بہت ہی سادی سی آیت شریفہ ہے ہر کوئی جانتا ہے نہیں جاننے والے بھی جانتا ہے جو زیادہ شناسہ نہیں ہے وہ بھی جانتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون ہر کوئی سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور پھر طریقہ کار یہی ہے مسلمان کا کوئی چیز گم ہو گئی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون اور بزرگوں نے بھی یہ بتایا ہے کہ وظیفہ بھی پڑھو کوئی چیز گم ہو گئی کوئی چیز نہیں مل رہی کوئی پتہ نہیں مل رہا یا کوئی بھی ایسا کام یا کوئی بھی ایسی پریشانی آ گئی تو مومن مسلمان فوری کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اور کسی جنازے کو دیکھتا ہے تو پھر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اب سوال یہ ہے میں تمہید کے اندر بالکل نہیں جا رہا سوال یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون جنازہ ہے خدا کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے تو معلوم ہی ہوا سفر میں آیا کہاں سے تو پتا چلا پہلے کہاں تھا تو بولے گھر کے اندر گھر سے پہلے کہاں تھا تو ماں کے رحم کے اندر ماں کے پیٹ میں اس سے پہلے کہاں تھا تو روحوں کی دنیا میں اچھا آیا ہے روحوں کی دنیا سے منتقل ہوا ماں کے پیٹ میں ماں کے پیٹ سے نکلا دنیا میں آیا دنیا سے اب جنازے میں ہے جنازے کے بعد برزخ والی زندگی ہے اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام جب روح پھونکیں گے پھر کیا ہوگا روز قیامت پھر محشر کے میدان میں پھر واپس خدا کے سامنے حاضر ہے تو یہ تو سفر چل رہا ہے یہ تو سفر چل رہا ہے پھر مردہ کس کو کہیں گے یہ تو مسافر ہے مسافر کو کوئی مردہ کہتا ہے ارے اگر یہ مردہ نہیں ہے تو پھر مردہ کون ہے آخر مردہ کون ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دین کی تبلیغ کے لیے بہت کوشاں ہے بڑی تگودو فرماتے ہیں بہت زور لگاتے ہیں اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور پرنور بڑے زور و شور کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں پروپیگیشن آف اسلام میں مشغول ہیں بڑا بات لگا رہے ہیں اور اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں کہ ارے ظلمتوں کے اندھیروں سے نکلو جنتی راہ پہ آ جاؤ میں چاہتا ہوں کہ سب عرب اور عجم کے تمام باشندے جنتی راہ پہ آ جائیں سب اللہ کا کلمہ پڑھنے لگے سب مسلمان ہو جائیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جائے اور سب کامیاب ہو جائے کامران ہو جائے جنت چلے جائے لیکن وہاں سے ابو جہل کی طرف سے انکار پہ انکار رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کر رہے ہیں اصرار پہ اصرار اور ابو جہل
مگر یہ مردہ ہے تو زندہ، سانسیں چل رہی ہے، انک لا تسمع الموتى، یہ مردہ ہے، یہ مردہ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ابو جہل جس کی سانسیں چل رہی ہے بظاہر، لیکن اللہ کے پاس مردہ ہے، جو چلتا پھرتا ہے اللہ کی نظر میں مردہ ہے، جو کھاتا پیتا ہے قرآن کی نظر میں مردہ ہے۔ ایسے کیسے؟ زندہ ہے، کھاتا پیتا ہے، تو پھر قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا گیا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ارے اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، دیکھتا ہے لیکن اللہ ہے خدا کی نظر میں، سنتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں بہرا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ بظاہر تو آنکھیں ہیں لیکن حق کو نہیں دیکھتا اس لیے اندھا ہے، بظاہر کان اللہ نے سماعت دی ہے لیکن رسول پاک کے فرمان کو نہیں سنتا اس لیے بہرا ہے، زبان دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیکن کلام حق کہنے سے کتراتا ہے اس لیے گنگا ہے، اور سینے میں دل رکھتا ہے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پر نہیں مانتا ہے تو مردہ ہے، مردہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سب زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ارے جو اللہ کی راہ میں کٹ جائے، جو راہ خدا کے اندر جان کو نثار کر دے، انہیں مردہ نہیں کہنا، زندہ کہنا، وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ارے جو راہ خدا میں شہید ہو جائے، خون بہا دے، سر کو کٹا دے، وہ زندہ ہے اور اللہ ان کو رزق بھی پہنچاتا ہے، رزق پہنچاتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، جان ہے، سینے میں دل دھڑکتا ہے لیکن مردہ ہے۔ اور جو شہداء ہے، فاروق اعظم بظاہر شہید ہے لیکن زندہ ہے، عثمان غنی شہید ہے لیکن زندہ ہے، حیدر کرار شہید ہے لیکن زندہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے ابو جہل بچ کر بھی مردہ ہے اور حضرت امیر حمزہ مر کر بھی زندہ ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ یزید پلید بچ کر بھی مردہ تھا اور حسین کٹ کر بھی زندہ رہے۔ عزیزان محترم، اب معلوم یہ ہوا کہ جو زندگی کا معاملہ ہے نا وہ کیسا ہے، اس کو کیسے سمجھے؟ بھائی ملک الموت کا جو آنا جانا ہے، کیا اس سے منسلک ہے زندگی اور موت کا معاملہ؟ نہیں، کیونکہ ملک الموت آ رہے ہیں شہید کی روح قبض کرنے، خدا بول رہا ان کو مردہ نہیں بولنا۔ بظاہر تو جان چلے گئی لیکن اللہ بول رہا مردہ نہیں بولنا۔ ابو جہل چل رہا پھر رہا، کھا رہا پی رہا، دل دھڑک رہا، خدا بول رہا انہیں مردہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی اور موت کا معاملہ ملک الموت کے آنے جانے سے نہیں ہے، تو پھر کس سے ہے؟ ارے بھائی ملک الموت کے آنے جانے سے زندگی اور موت کا معاملہ نہیں ہے تو پھر کس سے ہے؟ بھائی ابو جہل سانسیں چل رہی تھی، بازاروں میں پھرتا تھا، شدید اختلاف کرتا تھا، جنگیں لڑتا تھا، بڑی طاقت تھی، قوت تھی، لیکن خدا بولا انہیں مردہ ہے۔ اور فاروق اعظم شہید ہو گئے، وہ زندہ رہے۔ عثمان غنی شہید ہو گئے، زندہ رہے۔ حیدر کرار شہید ہو گئے، زندہ رہے۔ حضرت امام حسن مجتبی شہید ہو گئے، زندہ رہے۔ شہید کربلا امام حسین علی مقام شہید ہو گئے لیکن زندہ رہے۔ حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے، زندہ رہے۔ حضرت علی اکبر شہید ہو گئے مگر زندہ رہے۔ حضرت علی اصغر شہید ہو گئے مگر زندہ رہے۔ حضرت امام قاسم بن حسن شہید ہو گئے مگر زندہ رہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جیسے ابو جہل کو رسول اللہ کی غداری نے زندہ نہ رکھا اور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو رسول اللہ کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا، ویسے ہی یزید پلید کو رسول اللہ کی غداری نے
زندہ نہیں رہنے دیا اور حسین کو رسول اللہ کی وفاداری میں مرنے نہیں دیا. یا رسول اللہ، نعرہ حسین، نعرہ حسین، نعرہ حیدری. عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غداری زندہ کو بھی زندہ نہیں رکھتی بلکہ مردہ بنا دیتی ہے، اور رسول اللہ کی وفاداری مردہ کو بھی زندہ بنا دیتی ہے. اللہ اکبر. اور اپنی بات کو انشاءاللہ تعالی بھی اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. اور یہ تمام جو حیات ہے، جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو شرف بخشا ہے، یہ تو ادنا معاملہ ہے. تو پھر اولا کا معاملہ کیا ہوگا؟ خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کا معاملہ کیا ہوگا؟ اور حیات النبی کے تعلق سے، حاضر و ناظر کے تعلق سے بات ہوتی ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے اکثر و بیشتر. اور پھر معلوم یہ بھی ہوا کہ خدا کے قرآن کی جو بولی ہے وہ اور ہے، اور جاہل بے ایمان ملا کی کتاب کی جو بولی ہے وہ کچھ اور ہے، وہ کچھ اور ہے. اب انکا میت و انہم میتون کہا گیا کہ اے رسول آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی موت آئے گی. ٹھیک. اب اس کا بڑا شورا، کتابیں بھی پڑھ دی، خطیب حضرات تقریریں بھی دیکھیں، مل گیا کچھ تو ملا. ان کو پریشانی اصل جو ہے نا رسول پاک کی ذات سے، رسول پاک کی عزت سے. ہم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو رسول پاک کی شان سے مسئلہ ہے، ان کی عظمت سے مسئلہ ہے، ان کی رفعتوں سے مسئلہ ہے. آپ سے ان کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لیکن رسول پاک کی شان اور عظمت اور رفعتوں سے نہیں دیکھی جاتی. عزیزان محترم، کہ رسول پاک کے اوپر موت آئی ہے، اب بڑا اس کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے، اور خاص طور سے نوجوانوں میں، اور جو اہل ثروت لوگ ہیں، جو سرمایہ دار طبقہ ہے، خصوص میرے بھی رفت میں کچھ احباب ہیں جو قدیم حیدرآباد میں بڑے سرمایہ دار ہیں، لیکن جو بالکل کورے تھے معاملات سے، لیکن اب یہ لمبے لمبے پرچے کے فوٹو ان کے آ رہے ہیں، بالکل تو فیڈ کیا جا رہا ہے پیچھے سے ہر اعتبار سے. بس کسی بھی طریقے سے بتا دو کہ رسول مردہ ہے، کچھ نہیں کر سکتے. کیا حاصل ہو رہا؟ تیرے کو حاصل کیا ہو رہا؟ یہ ظاہر کرنے سے تیرے کو حاصل کیا ہو رہا؟ خدا کچھ اور بول رہا، رسول کچھ اور بول رہا، تو کچھ اور بولنا چاہ رہا. چونکہ ایک تو ہوتی ہے وحی مطلوب، ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوب. ٹھیک ہے، دو وحی ہیں. اور کہا بھی گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک کو اوتیت القرآن ومثلہ معہ، قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور اس جیسا اور کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. کیا ہے وہ؟ ایک تو ہے قرآن اور دوسرا ہے احادیث نبوی. ایک ہے وحی مطلوب، ایک ہے وحی غیر مطلوب. مطلوب وہ، اچھا پھر سب کے لیے دلیل کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات. سرکار نے فرمایا یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ قرآن کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث نبوی ہے، یہ میری حدیث ہے. اللہ فرمانا قرآن میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ کچھ نہیں کہتے اپنے خواہش نفس سے، مگر ان کو جو کچھ کہلایا جاتا ہے، جو کچھ اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو کچھ بھی یہ معاملات ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. اور پھر بڑا کلام بھی اس کے اوپر کیا ہے. مثال کے طور پہ کتاب حضرت امام تقی الدین سبکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شفاء السقام الى زیارت الخیر الانام، بزرگ کہتے ہیں 756 ہجری، آپ اللہ تعالیٰ 700 ساڑھے 700 سال قبل آپ نے کتاب لکھی ہے. حضرت جذب القلوب حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ تقریباً 450 سال قدیم بزرگ ہیں. ہندوستان کے بر صغیر کے سب سے اولین محدثین میں جس نے حدیث کو لایا ہے بر صغیر میں، وہ جذب القلوب الى دیار المحبوب کے اندر پوری تفصیل لکھتے ہیں. حضرت امام بیہقی اللہ اکبر، امام بخاری کے بھی استاد ہیں، حیات الانبیاء فی قبور، اس کے اندر تمام تفصیلات کب کے 400 ہجری، 1000 سال پہلے. آپ عقیدہ دیکھیے تو کیا بول رہا ہے؟ یہ بنگلہ دیش کا عقیدہ ہے، یہ ہندوستان کا حیدرآباد کا ہے، یہ پاکستان کا ہے. ارے بیوقوف، امام بیہقی لکھ رہے ہیں 400 ہجری میں، 1000 سال پہلے، اور لکھتے ہیں. اور یہ تمام تفصیلات ہیں. اس کے اندر میں آپ کو اس کا جز دے دیتا ہوں کہ بھئی جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، روح قبض کی جاتی ہے، تو روح قبض کرنے کے بعد جو کفار ہوتے ہیں ان کے ارواح کو سجین میں رکھ دیا جاتا ہے. کوئی یمن کے اندر ایک باؤلی ہے اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. جو مومن مسلمان ہوتے ہیں ان کی کسی کہا گیا ہے کہ ان کے قبروں کے پاس بھی ان کی ارواح رہتی ہیں، کچھ آسمانوں تک جاتی ہیں، کچھ عرش تک جاتی ہیں. جو شہداء ہیں ان کی روحیں جنت کی سیر کر کے آتی ہیں. اب یہاں پہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری جسم عالم سے چھپ جانے والے. دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ تو پھر اب یہاں پہ کہا گیا کہ یہ جو
ارواح کو لے جایا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ موت جو ہے نا وہ کس پہ آتی ہے؟ جسم پہ آتی ہے، روح پہ نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک جگہ اللہ فرما رہا انکا میت و انہم میتون، کہ رسول اللہ کے اوپر موت آئی، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا۔ 1400 برس سے کوئی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ رسول اللہ کے اوپر بھی موت آئی، آپ کا وصال ہوا، لیکن کچھ آن کے لیے، بس کچھ دیر کے لیے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ چکنا ہے۔ ابھی لیمن جو چائے پیا، چائے پی کے اس کا آفٹر ٹیسٹ ریئلائز کرنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے نا، تو چکنا کیسا ہوگا؟ چکا تو جب ہی جائے گا جب اس کو فیل کروں، آفٹر ٹیسٹ آئے، جان پہ رکھنے کو مزہ نہیں آئے گا، اس کو چکنے کے لیے فیل کرنا پڑے گا، آفٹر ٹیسٹ جو آئے گا وہ مجھے لذت دے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے، اچھا کچھ لمحے کے لیے رسول پاک پہ آئی۔ اور ان کتب کی جو میں نے حوالہ جات دیے ہیں اس کے تبادلہ پر کہا گیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو لے جایا جاتا ہے اور ان کے قبور میں ان کے اجساد کے اندر پھر واپس اس کو ڈال دیا جاتا ہے، اور بالخصوص رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روح مبارکہ کو لے جایا گیا۔ اب لولا لما خلقت الافلاک، اے حبیب تجھے بنانا مقصد نہ ہوتا میں کائنات کی تخلیق ہی نہ کرتا۔ یا رسول اللہ، پوری کائنات تیرے صدقے میں بنی ہے، تو آپ کی روح مبارک جنت میں رہ سکتی ہے، جنت آپ کے صدقے میں بنی، آسمان پہ رہ سکتی ہے، آسمان آپ کے صدقے میں بنا۔ پوری کائنات کے اندر کوئی ایسی جگہ چاہیے تھا جو آپ کی روح مبارکہ کو سما سکے، اور وہ آپ کے جسد مبارک کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ آپ کے جسد اقدس کے اندر پھر واپس اس روح کو لوٹا دیا گیا، اور آپ کو جیسے دنیاوی حیات آپ کی تھی ویسے ہی آپ کی برزخی حیات ہے، روحانی حیات نہیں، جسمانی حیات عطا کی گئی۔ سرکار کی حدیث شریفہ ہے، مسلم شریف کے اندر بات موجود ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ ہتھیلی پہ، جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ میں دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں، ایسا مشاہدہ کرتا ہوں جیسے کہ میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مزید ارشاد فرمایا کہ جو برزخی زندگی ہے نا، تقابل فرمایا، دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی جو قبر کی زندگی ہے، قبر کی زندگی بڑی وسیع ہے، بہت بڑی ہے، اور جو دنیاوی زندگی ہے بہت چھوٹی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ برزخی زندگی کے سامنے دنیاوی زندگی ایسی ہے جیسے دنیا کے اندر ماں کا پیٹ کتنا چھوٹا ہے، ماں کا پیٹ، اور دنیا کتنی بڑی ہے۔ آپ فرماتے ہیں برزخی زندگی کے سامنے دنیاوی زندگی ایسے ہے جیسا دنیا کے اندر ماں کا پیٹ۔ تو ایک تو سرکار نے فرمایا میں ساری کائنات کو، مسلم شریف کی روایت ہے، ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں حدیث کے اندر کہ دنیا ایسی ہے برزخ کے سامنے جیسے ماں کا پیٹ دنیا کے اندر۔ تو معلوم یہ ہوا وسیع جگہ ہے، دنیا چھوٹی جگہ ہے، سب آپ کے مشاہدے کے اندر ہے۔ پھر اگر سرکار کو طاقت نہیں ہوتی تو پھر اس کے اوپر تو اجماع ہے نا، ما كنت تقول في حق هذا الرجل، کہ سرکار کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا کہتے ہیں وہ اس ذات گرامی کے تعلق سے، کیسا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک کو طاقت بھی دی گئی ہے، اختیار بھی دیا گیا ہے، اور رحمت بھی دی گئی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ اکبر، کیا بول رہا اللہ تبارک و تعالی رسول پاک کو مومنین کے پاس بھیجا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے درمیان سے رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، اور عزیز علیہ ما عنتم، اور وہ بڑے فکر مند ہیں مسلمانوں کے لیے، تمہارے لیے بڑے فکر مند ہیں، اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور بہت رؤوف ہے، بہت رحیم ہے، نہایت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والے ہیں، نہایت شفیق ہے۔ اب اس کا اطلاع کیا سرکار کی صرف ظاہری زندگی میں تھا؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ سرکار مسلمانوں کے لیے بڑے فکر مند ہے ان کے حالات کے لیے، اور بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے شفیق ہیں۔ یہ کیا صرف زندگی کے لیے تھا؟ فی ھذا الزمان لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں،
اللہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کہ میں تمہاری شہرگ سے قریب ہوں. پھر قرآن میں اللہ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اپنے محبوب کو بھی اللہ کیسا مقام دیتا. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی تمام مومنین کی جانوں میں ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان سے زیادہ قریب ہیں. تو اب ایک تو جانوں سے زیادہ قریب ہے, دوسرا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, رحمت بھی کرنے والے ہیں. خالی 1400 سال پہلے وہی رحمت تھی یا روز قیامت تک رحمت ہے؟ روز قیامت تک رحمت ہے نا. تو رحمت کرنے کے لیے کیا ہونا؟ زبان سمجھ میں آنا. بھائی منگتا ہے, مانگ رہا ہے, تو جس کو کہہ رہا ہے, جس کے سامنے عرضی رکھ رہا ہے, وہ اس کی زبان سمجھنا, ان میں وہ طاقت ہونا کہ مدد کرے. خالی دیوار کے سامنے بھی چھوٹے بابا ہیں اسماعیل بابا, ان سے مدد مانگا تو کوئی بات ہے. کوئی طاقتور ہے جو مدد کر سکتا ہے, اس کے سامنے مدد مانگوں گا. جو مدد ہی نہیں کر سکتا اس سے کیا مدد مانگوں گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مدد کرنے کا اختیار ہونا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام طاقتیں ہونا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمایا. سرکار ارشاد فرماتے, حدیث نبوی کے اندر بات موجود ہے کہ علمی بعد وفاتی کا علمی فی حیاتی, کہ میرا علم برزخ کے اندر, میرا علم میری وفات کے بعد, وصال کے بعد ویسے ہی ہے جیسا میرا علم ظاہری زندگی کے اندر. اللہ اکبر. ظاہری زندگی میں جیسا میرا علم تھا ویسا ہی علم میرا میرے وصال کے بعد علم ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. معلوم یہ ہوا کہ برزخی زندگی میں بھی سرکار کا وہی علم ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. اب رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم, اور یہ جو ہے بات ابو داؤد کے اندر موجود ہے, ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. محدثین نے بڑا اس پہ کلام کیا ہے کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ, ٹھیک ہے, کہ تمہارے صلوات جو بھیجے جاتے ہیں نا وہ میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. اب بعض اصحاب کرام, اصحاب کے اندر بھی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جو جاننے والا ہے نہیں جاننے والا کیا برابر ہے؟ نہیں. صحابہ کرام میں بھی درجات تھے. جس کو عرفان نہیں ہے, زیادہ نئے نئے تھے, معلومات میں کمی تھی, وہ سرکار سے پوچھے, بولے یا رسول اللہ صلاۃ و سلام بھیجا جائے گا, لیکن جب آپ کے جسد مبارک کو قبر شریف کے اندر اتار دیا جائے گا اس کے بعد بھی آپ سن سکتے ہیں, آپ کے پاس پیش کیا جائے گا. اچھا, اب سوال دیکھیے, موت جو ہے نا وہ جسم کے اوپر آتی ہے, روح کے اوپر نہیں آتی. کیوں؟ قرآن مجید میں آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. کیا کہا گیا؟ سرکار سے جب آگے پوچھے روح کے تعلق سے فرمائیے یا رسول اللہ. اللہ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یا رسول اے حبیب فرما لیجیے روح جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہے, اور اللہ کے حکم کو کبھی موت نہیں آتی, کبھی موت نہیں آتی. تو معلوم یہ ہوا کہ روح کے اوپر موت نہیں ہے, موت کس پہ ہے؟ جسم پہ ہے. اب یہ جو جاہلانہ سوال ہے بے ایمانی والا کہ نہیں 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 وہ روح کہیں سے بھی کٹ مارتا, کہیں سے بھی دیکھا, نہیں وہ روح کے بارے میں سوال ہے. قرآن میں صحابہ کو نہیں معلوم تھا. سوال کیا ہے؟ جسم کا سوال ہے. یا رسول اللہ جب جسم آپ کا قبر کے اندر اتار دیا جائے گا اس کے بعد بھی کیا پیش کیا جائے گا؟ سمجھ رہے بات؟ روح کو تو معلوم ہے من امر ربی, اس کے اوپر تو موت آنی ہی نہیں ہے, جسم پہ ہی موت آنی ہے. اور جب جسم پہ موت آنی ہے تو سوال بھی جسم کے تعلق سے پوچھا گیا. اور پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہاں بالکل مجھ پر بھیجی جائے گی. اور اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ اکبر. سرکار نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث, ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے, کیا کہا کہ جو انبیاء علیہ السلام کے اجساد ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا, حرام ہے ان کے اجساد, ان کے جسم مبارک کو مٹی چھو نہیں سکتی. اور فنبی اللہ حی یرزق, اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں, رزق پاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرما دیا. اس کے بعد بھی اور وضاحت چاہیے تھی, کیوں ڈر رہا, اللہ کی رحمت سے کیوں دور بھاگ رہا؟ اللہ کی رحمت ہے کہ تجھ کو بلا رہی تو بھاگ رہا دور دور دور. ابھی صاحب فرمانا بڑے صاحب کا معاملہ تھا دو رخیوں میں, لیکن چونکہ صحیح تھا, دل سے اچھا تھا,
لات مار کے سواری کو آگے اندر، تو کہنے والوں نے کہا یوں نکلتے ہیں دوزخ سے خدا والے، اور تیرے کو جو ہے بلا رہے دعوت دینے تو بھاگ رہا، تیرے نصیب کی بات ہے. ابھی کہا نا مردہ ہے، زندہ ہے لیکن اس کی نظر میں مردہ ہے، انہوں بظاہر مردہ ہے اس کی نظر میں زندہ ہے. سبحان اللہ. عزیزان محترم، سرکار نے جب یہ بات فرما دی کہ فنبی اللہ حی یرزق، کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں غذا بھی پاتے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیے اس کے بعد اور کیا بات چاہیے. اور پھر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی مسلم شریف کی صحیح سند سے بات موجود ہے، کیا سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم، افروز بابا توجہ، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا فرماتے ہیں کہ جب شب معراج میں سفر کر رہا تھا، میں نے دیکھا موسیٰ کو، وہ لال قلعے کے پاس، پوری جو تفصیل آپ نے فرمائی ہے، دیکھا کیا دیکھا، حضرت موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ تو لگائیں تو معلوم یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات بعد الممات، حیات النبی اظہر من الشمس کی طرح روشن ہے. کوئی اس کے اوپر کلام کیا جا سکتا ہے، پھر بھی تو پریشان ہے، ڈٹا ہوا ہے. نہیں، ارے بھائی کم وقت ہوں گے تیرے سب مردے، ہمارے پاس تو سب زندہ ہی ہے، سب زندہ ہے. ہمارا نبی زندہ، ہمارے اولیاء زندہ، ہمارا حسین زندہ، اور وہ زندگی ہی کا تو صدقہ ہے کہ ایسے دیار غیر کے اندر بھی سب جمع ہو گئے ہیں. عالم یہ ہے ان ملکوں کا، تو کٹ 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 جیسا سیکنڈ بھاگ رہا ہے، ویسا ڈالر ابھی بھاگ رہا ہے، لوز کر رہے نا، اس کے باوجود بیٹھے ہوئے ہیں. جتنے ہیں سب کے سب لوز کر رہے ہیں. مانیٹری بیسس پہ we are losing something, but on the other hand we are gaining everything. spiritually روحانی طور پہ یہ کروڑوں دینے کے بعد جو چیز نہیں مل سکی وہ ہم حاصل کر رہے ہیں. ابھی صاحب فرمائے نا، اللہ فرمایا میرا ذکر کرے، میں تم سے بڑی مجلس میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، تم سے اچھی مجلس میں ذکر کر رہا ہوں، پیسہ ملے گا لیکن تو ملے گا ذکر ہمارا. ملائکہ ہمارے تعلق سے بات پاٹھے تو کریں گے، بھاگتے دوڑتے رہے تو کریں گے. اس کا یہ مطلب نہیں کسب نہیں کرنا، کسب کرنا ہے لیکن کچھ دیر اگر دے سکے، ہمیشہ تو نہیں ہوتا نا، کچھ اوقات ہیں ہمارے ہفتہ واری ماہواری، الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے. اور یہ اعزاز ہے ہماری اسلامی سوسائٹی کے خانقاہ شریف کے، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کام آپ احباب سے، ہمارے رفقا سے لے رہا ہے. الحمدللہ باتیں معلوم ہو رہی ہیں، ہمیں بھی معلوم ہو رہی ہیں، آپ کو بھی معلوم ہو رہی ہے. تو معلوم کیا ہوا افروز بھائی، کیا کہ ایک سرکار کی حیات النبی جو ہے وہ اظہر من الشمس، سورج کی طرح روشن ہے. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم انڈینائبل، کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا. اور الحمدللہ حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا. الحمدللہ.